یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس قدر شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی۔ پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ میں چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان گھوڑے پر سوار شخص کے لیے ایک راستے کی جگہ ہوگی، یعنی کہ 2 سینگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک سوار بھی وہاں پر چل سکتا ہے۔ یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح کا ہوگا، اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی مگر دم نہیں ہوگی۔ 3-4 دن کے اندر یہ مسلسل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ یہ تیز گھوڑے کی طرح چلتا ہوگا۔ اس کا سر بیل کے سر سے ملتا ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، کان ہاتھی کے جیسے ہوں گے، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے۔ اس کے ہر 2 جوڑوں کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ساتھ ہوگی، اور یہ جانور بنا ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ دوستو، اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہماری زمین پر 1 کروڑ سے بھی زیادہ مخلوقات موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آج ہم ان جانوروں کی لسٹ بنانے لگیں تو ہر ایک کو دریافت کرنے کے اندر ہمیں تقریباً 1000 سال لگیں گے۔ ہم انسانوں کی سوچ اور کوشش بہت مختصر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ بھی نیا پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے، جس میں یہ جانور بھی شامل ہے۔ اب آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ اس جانور کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کی جسامت کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، جب میں نے اس پر ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ زیادہ تر احادیث اس کے بارے میں صحیح نہیں ہیں، یعنی ان احادیث کے اتھینٹک ہونے کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکیں کہ یہ جانور دراصل کس شیپ کے اندر ہوگا، کیا یہ واقعی جانور ہوگا، یا یہ کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا کسی ایسے فتنے کے بارے میں جو کہ کافر اور مومن کو آخری وقتوں کے اندر بالکل الگ الگ کر دے گا۔ لیکن دوستو، میری ذاتی ریسرچ اور سوچ کے مطابق یہ جانور دراصل ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی سواری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک لمبے کانوں والے گدھے پر سوار ہوگا جس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں گے، اور وہ تیز رفتار سواری ہوگی جو کہ چند ہی منٹوں کے اندر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جائے گی۔ اب ذرا غور کریں کہ کیا اس طرح کے کسی گدھے کا وجود ممکن ہے کہ جو کہ اتنی بڑی جسامت کا مالک ہو کہ اس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور یہ بھی کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے پانی اور خشکی پر سفر کرے کہ چند ہی لمحوں کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرے؟ بظاہر تو یہ ناممکن ہے، لیکن آج ہمارے سامنے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی موجود ہے جو کہ آواز کی رفتار سے بھی تیز سفر کر سکتی ہے اور رڈار کی پکڑ میں بھی نہیں آتی۔ یہ تیز رفتار بھی ہیں، خشکی اور پانی دونوں جگہوں پر سفر کر سکتے ہیں، اور ان کے گدھے کی طرح کے کان بھی جو کہ ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ یہ سواری کیسی ہوگی، کس طرح سے کام کرتی ہوگی، لیکن کیا آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر موجود صحابہ کرام کو یہ سمجھانا ممکن تھا کہ ایسی بھی کوئی اڑنے والی مشین ہوگی جو کہ پرندوں سے بھی زیادہ تیز منٹوں کے اندر سفر کرے گی اور کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اتنی تیز رفتاری سے پانی اور خشکی پر موجود ہوگی کہ جس کا اس وقت کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی مثال دے کر صحابہ کرام کو سمجھایا، جو جانور اس وقت عربوں کے اندر موجود تھا، مگر آج 1400 سال کے بعد ہمیں اس جانور کی سمجھ اب اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی صورت میں آ گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل فرشتے کی جسامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ایک کندھے سے کان کی لو تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال تک اڑتا رہے۔ اب یہاں پر بھی ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، کیونکہ آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کو ماپنے کے لیے میٹر، کلومیٹر اور مائلز وغیرہ کے یونٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور اسپیس کے اندر لائٹ ایئرز کو۔ لیکن کیا یہ اسکیل اگر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو کیا ان کو بات سمجھ میں آتی؟ یقیناً نہیں سمجھ پاتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کندھوں اور کان کی لو کے درمیان 500 لائٹ ایئر کا فاصلہ ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پر بولا ہے، اسی لیے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت موجود ایک تیز رفتار پرندے کی اڑان سے دی تاکہ صحابہ کرام اس کو ریفرنس کے طور پر سمجھ سکیں۔ اب بالکل یہی کیس دعوت الارض کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ دعوت الارض کا زمین سے نکلنا اور کفر و شرک اور حق پر موجود انسانوں کو الگ کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں جو بھی احادیث موجود ہیں،
مثال کے طور پر اس کی جسامت اور اس کی خصوصیات کا ذکر جن احادیث مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ معتبر یا صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ جانور جو 3 دن تک زمین سے نکلتا رہے گا، ممکن ہے کہ کسی ایسے فتنے یا سسٹم کی طرف اشارہ کر رہا ہو جو انسانوں کے ایمان کا امتحان لے گا۔ مثال کے طور پر یورپ اور امریکہ کے اندر آج کل RFID چپ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے کسی بھی انسان کی شناخت کو ایک نمبر یا کوڈ کے اندر بدل کر اس کی ہر ایک چیز کی نگرانی کرنا، اس کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنا، اسے اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرنا اور ہر وہ کام کروانا جو وہ اس سے کروانا چاہتے ہوں ممکن ہے، جس کا ذکر ہم پہلے کی ایک ویڈیو کے اندر تفصیل سے کر چکے ہیں، اور اس پر ایک فلم دی گریٹ اسٹیٹ کو بھی میں نے ایکسپوز کیا ہے کہ کیسے سچ دکھانے پر اس فلم کے ڈائریکٹر ڈیوڈ کرولی کو اس کے بیوی بچوں سمیت گھر کے اندر قتل کر دیا گیا۔ ممکن ہے یہ جانور دابا اسی ٹیکنالوجی کے فتنہ کی طرف اشارہ کر رہا ہو، اور یہ جانور جب حملہ کرے گا تو جو شخص بھی اس فتنے کو اپنائے گا اس پر یہ چھاپ یعنی کہ اپنا نشان لگا دے گا، جس سے کافر کافر رہے گا اور جو اسے نہیں اپنائے گا وہ اپنا ایمان بچا لے گا۔ یہ نشان جسے مارک آف دی بیسٹ یا شیطانی چھاپ بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ فتنہ دنیا بھر کے اندر پھیل کر لوگوں کا امتحان اس طرح سے لے گا کہ اس وقت آپ کی شناخت، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا کھانا پینا سب کچھ اسی چپ کی مدد سے خریدنا ممکن ہوگا۔ اسی لیے صبر کرنا اور اس وقت پر اپنے ایمان پر سلامت رہنا آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہوگی۔ اس ٹاپک کو اگر آپ مزید ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہم انسان تو محض قرب قیامت کا وقت آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانیوں کا بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان نشانیوں کے اندر بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، اور جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو ایک ایک کر کے پوری تسبیح بکھرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس شیطانی فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔